السلام علیکم جی، آصف احمد حاضر خدمت ہے اور آج ہم بات کریں گے فاٹا کے اوپر۔ فاٹا کے بارے میں ایک عرصے سے میں بطور ایک طالب علم چیزوں کو دیکھتا ہوں تو میں حیران ہوتا ہوں کہ فاٹا کو ہم لوگوں نے، پاکستانیوں نے، حکومت نے، ارباب اقتدار نے کس طرح چھوڑا ہوا ہے۔ ایف سی آر جب میں نے پہلی دفعہ پڑھا تو یقین کیجئے کہ میری حیرت کی کوئی انتہا نہیں تھی کہ اس حقوق انسانی کی صدی میں اس طرح کا فرسودہ اور اس طرح کا کالا قانون بھی کہیں نافذ العمل ہو سکتا ہے، لیکن وہ وہاں پہ رہا اور ہے، اور اس کے جو سارے معاملات ہیں وہ آپ لوگوں کو، جو لوگ فاٹا میں نہیں رہتے، جو لوگ باقی شہروں میں رہتے ہیں، آپ تصور نہیں کر سکتے کہ وہاں کے معاملات کس قدر غیر انسانی ہیں۔ اور ایف سی آر کے تحت وہ جو وہاں پہ ایک بیٹھا ہوتا ہے، اسے کیا کہتے ہیں فاٹا کے اندر، کیا کہتے ہیں اسے، یہاں سے دوبارہ سارا دوبارہ بولوں یا یہاں سے دوبارہ پڑھ، یہیں سے، اور وہ جو وہاں پہ ایک صاحب بیٹھے ہوتے ہیں جسے پولیٹیکل ایجنٹ کہتے ہیں، اس کے پاس جو اختیارات ہیں وہ کسی قدیم قبیلے کے سردار سے بھی زیادہ ہیں۔ وہ جنگل کا بادشاہ ہے پولیٹیکل ایجنٹ، وہ چاہے تو انڈے دے، وہ چاہے تو بچے دے، وہ چاہے تو 3 سال کی بچی کو 20 سال کی قید سنا کے ڈیرہ اسماعیل خان کی جیل میں بھیج دے۔ اور یہ وہ واقعہ میں بتا رہا ہوں جو اخبارات میں رپورٹ ہوا، جو ہم نے پڑھا خود۔ تو فاٹا کے مسائل کیا ہیں، فاٹا کو کس طرح آپ مین سٹریم کے اندر داخل کر سکتے ہیں، کون سی فورسز ہیں، کون لوگ ہیں جو ایسا نہیں چاہتے، کون سے لوگ وہاں سے مال پانی بنا رہے ہیں پولیٹیکل ایجنٹ کے ساتھ، کن لوگوں کا وہ جو عام آدمی کے ڈکشن میں کہتے ہیں کہ دبئی لگا ہوا ہے۔ تو ایک قانون کے دائرے کے اندر اس کو کیسے لایا جائے، عام آدمی کو اس کے حقوق کیسے دیے جائیں، فاٹا مین سٹریم میں کیسے ہے، اور ایسا آنے سے کس کس کے مفادات متاثر ہوں گے، یہ ساری چیزیں آج جاننے کی ہم کوشش کریں گے اس پروگرام میں۔ شاہ جی گل آفریدی میرے آج کے مہمان ہیں، رکن قومی اسمبلی ہیں، بہت شکریہ جی، تھینک یو۔ فاٹا پارلیمانی لیڈر بھی، فاٹا پارلیمانی لیڈر بھی ہیں، اور آپ کا حلقہ بھی بہت اہم ہے، مین ٹریڈ روٹ ہے آپ کا۔ اچھا، یہی جو میں نے انٹرو دیا، یہی میرا آپ سے سوال ہے۔ حسن محمود، میں بھی اپنی بات یہیں سے شروع کروں گا۔ ایف سی آر دراصل میں پورے برِ صغیر میں تھا۔ جن جن علاقوں کو برٹش حکومت نہیں چلا سکتے تھے تو علاقائی ذمہ داری کے تحت وہاں ایف سی آر نافذ کیا گیا تھا۔ انڈیا میں بھی اس قسم کے علاقے، بنگلہ دیش میں بھی ہے، اور پنجاب میں بھی تھا، اور کے پی کے میں۔ وہاں سے ایف سی آر ختم ہوا اور قبائلی علاقے میں ہے۔ اس ایف سی آر کی وجہ سے صرف فاٹا بدنام نہیں ہے، صرف قبائلی عوام بدنام نہیں ہے، میں کہتا ہوں اس کی وجہ سے پورا پاکستان انٹرنیشنل دنیا میں پاکستان کے اوپر انگلی اٹھایا جاتا ہے، اور کہا جاتا ہے کہ قبائلی علاقے میں یہ ہوتا ہے، قبائلی علاقے میں ہوتا ہے۔ یہ تو ہوا آپ کا انٹرنیشنل مسئلہ۔ ابھی میں آتا ہوں اس کے اوپر کہ ہم نے جو بل جمع کیا ہے، کوئی بھی ملک اگر کسی علاقے کو اپنے ساتھ شامل کرنا چاہتا ہو تو اس کے لیے جنگ لڑتا ہے، اور ہم بغیر جنگ کے، جن کو کہا جاتا ہے کہ علاقہ غیر، اس کو ہم پاکستانی بنانا چاہتا ہے۔ جیسا کہ آپ نے کہا کہ وہاں پر اس قسم کی چیزیں ہیں جو کہ باقی دنیا میں کہاں بھی نہیں ہے، تو یہی اسی ایف سی آر کی وجہ سے ہے، اور اسی وجہ سے ہے کہ جو اختیارات پورے پاکستان میں ایک جمہوری ملک کا نظام یہاں چل رہا ہے، ہمارے 6 کی 6 یونٹس میں 4 صوبے ہیں اور جی بی اور کشمیر، اسی طرح سٹیٹس قبائلی علاقے میں نہیں ہے، اور جب تک یہی چیز وہاں نہیں جائے گا تو جیسا کہ افغانستان پورے دنیا کے لیے مسئلہ بنا ہوا ہے، اور 50 ملکوں کی جدید ٹیکنالوجی کے ساتھ وہاں آرمی آئی اور انہوں نے افغانستان کو اس ٹک نہیں کیا، ڈیولپمنٹ کی مگر ٹک نہیں کیا، تو میں یہ حسن محمود صاحب آپ کے پروگرام میں آج یہ بتانا چاہتا ہوں پاکستان کے ان اداروں کو اور حکومت کے ان نظام کو کہ اگر دہشت گردی کے خلاف کراچی میں آپ کامیاب ہوئے ہیں، اگر آپ ضرب عضب میں کامیاب ہوئے ہیں، تو اس کی وجہ بھی عوام تھا کہ عوام آپ کے ساتھ کھڑے تھے، اور عوام کھڑے ہیں، اور قبائلی علاقے کہ عوام جو ہے وہ بھی ضرب عضب اور خیبر 2 اور خیبر 1 کی کامیابی کا وجہ ہے۔ اگر ہمارے فورسز نے گوریلا وار میں اتنا جلدی کامیابی حاصل کیا ہے تو اسی عوام کی وجہ سے حاصل کیا ہے۔ تو میں چاہتا ہوں کہ ایک کام صرف کرایا جائے،
یہ جو آپ بل لائے ہیں Yes. اس کے بنیادی خد و خال کیا ہے؟ اس بل کی کیا ترمیم آپ نے تجاویز کی اور کیا نئی چیز آپ نے مانگی؟ ہم نے سب سے پہلے امپورٹنٹ چیز جو ہے وہ یہی ہے ایف سی آر. اچھا ایف سی آر پہ تھوڑی دیر کے لیے یہی رکتے ہیں پھر Right. اگلی چیزوں پہ جاتے Okay. ہیں. ایف سی آر کا بینیفیشری کون ہے؟ کون اس کو ختم نہیں ہونے دینا چاہتا؟ نہیں اس میں یعنی جرم میں کرتا ہوں میرے پورے قبیلے کے آپ گھر گرا دیتے ہو. نہیں وہ تو اگر میں کہوں کہ اس کو کوئی ختم نہیں کرنا چاہتا ہوں سب سے بڑا غلطی ہماری عوام کا اور میں خود اپنے آپ کو سمجھتا ہوں کیونکہ ہمارے قبائل عوام نہیں ختم کرنا چاہتے اس کو. وہ قبائلی عوام اس چیز کو سمجھتے نہیں تھے ابھی سمجھ گئے تو وہاں لہر اٹھا ہے ایف سی آر کے خلاف. اس قسم کا لہر ہے کہ اس کو سوائے اس کا اور کوئی طریقہ نہیں ختم کرنے کا کہ عوام کو اختیارات دیا جائے ایگزیکٹو سے لے کر لوکل گورنمنٹ تک اختیارات جیسا اس کہ وقت ایف سی آر میں اس وقت جو سسٹم ہے وہاں پر اس میں اختیارات کس کے پاس؟ اس میں اختیارات عوام کے پاس کچھ نہیں ہے اور اس سسٹم میں جو بھی جس پوسٹ پر بیٹھا ہے کسی کو جواب دہ نہیں ہے. آپ نیچے سے لے کر کلرک سے کیونکہ وہاں نیب ایف آئی اے کوئی سسٹم نہیں ہے وہاں کوئی چیک اینڈ بیلنس نہیں ہے کوئی وہاں اس تو قسم وہاں جنگل کا بادشاہ کون ہے؟ جنگل سب سے پہلے تو جنگل کا بادشاہ ایگزیکٹو ہوتا ہے گورنر اور گورنر کے بعد اس کا ٹیم اس کی ٹیم میں سی ایس آتا ہے فاٹا سیکریٹریٹ اس کے بعد سیکرٹریز اور اس کے بعد پولیٹیکل ایجنٹ اور اسسٹنٹ پولیٹیکل ایجنٹ اور تحصیلدار. تو یہ سب جیسا کہ آپ نے کہا کہ یہ سب ایک ہے اس چیز کو. زیادہ مال کون کماتا ہے؟ مال کی بات اگر آپ کریں تو میرے خیال میں قبائلیوں کا جو یہ خون چوسنے والے ہیں نا اس میں کوئی نہیں بچا ہے. اب کوئی نہیں بچا؟ اس میں کوئی نہیں بچا نہیں سب کر رہے ہیں. ابھی بھی سب اس میں ملوث ہے. اگر ملوث نہیں ہے تو اس کے خلاف آواز کیوں نہیں اٹھایا یعنی اس کے خلاف بولا کیوں میں نہیں آپ سے اس کے خلاف ایکشن کیوں نہیں لیا؟ ان کو بھی نہ پتا. کیا گورنر بھی ملوث ہے؟ میں کہتا ہوں کہ اوپر سے لے کر نیچے تک کوئی بھی اس میں بچا نہیں ہے. نہیں میں پوچھتا ہوں کہ کیا گورنر بھی اس میں نے آپ کو کیا کہا میں نے کہا اوپر سے لے کر نیچے تک کوئی اس میں نہیں بچا. اوپر سے کیا مراد ہے؟ اوپر سے مراد یہ کہ آپ کا یہاں اسلام آباد سے لے کر نیچے جو کلرک پوسٹ ہوتا ہے نا چیک پوسٹ کے اوپر وہ بھی ایک دن کا کتنا قبائلی عوام کی خون چوسنے میں ملوث ہے. قبائلی عوام کا خون چوسنے کی جو وہاں پہ ریشو ہے وہ ایک دن کی کتنی ہوگی؟ اصل محمود میں جتنا سمجھتا ہوں کہ اگر اس کو لیگلائز کیا جائے میں اسی طرف آتا ہوں اگر اس کو لیگلائز کیا جائے تو یہ کم از کم 50 ملین سے 100 ملین تک ڈیلی انکم ہے. ڈیلی؟ یس ڈیلی فاٹا میں جو یہ لوگ کھا رہے ہیں 100% بالکل. اور یہ ایبسولوٹلی کھا رہے ہیں یا کچھ خزانے کو بھی دے رہے ہیں؟ اس میں خزانے کو جاتا ہوگا 2%. 98% کرپشن کی نظر یس اور وہی خزانے میں نہیں جاتا ہے کہ یہاں آپ کے فینانس منسٹری میں آتا ہے وہ جاتا ہے ایکسپینس میں شو ہوتا ہے یا وہ اس قسم کی چیزوں میں جو لوگوں کی اور ہمارے حکومت کے ان اداروں کی آنکھیں بند کرنے کے لیے. اتنا پیسہ کیسے جنریٹ ہوتا ہے؟ اتنا پیسہ جیسے افریقہ میں آج ہو رہا ہے. افریقہ میں کتنا گولڈ ہے افریقہ میں کتنا ڈائمنڈ ہے 98% 2% پروفٹ وہاں لوگوں کو نہیں ملتا افریقن کو. ہمارے فاٹا کا حال افریقہ سے بھی بدتر ہے یہی حال ہمارا ہے. اور اگر ہم نے اس کو ٹھیک نہیں کیا جیسے افغانستان کا مسئلہ ہوا یہ پہلے پاکستان کے لیے مسئلہ ہوگا پھر پوری دنیا کے لیے مسئلہ بنے گا. جو بل ہے اس میں ایک تو ایف سی آر کی بات ہے اور کیا بات ہے اس میں دوسرا بات یہ ہے کہ ہمیں رائٹ نہیں ملتا تھا نہ رائٹ ملتا ہے نہ ہمیں کوئی یہاں سنتا تھا. صرف ہم نے پریشر ڈیولپ کرنے کے لیے اور اپنا رائٹ لینے کے لیے اور قبائلیوں کو پاکستانیوں جیسا حقوق دلانے کے لیے کوئی ایکسٹرا نہیں کوئی قربانی نہیں کوئی یہ نہیں کہ پاکستان بننے سے پہلے پاکستان کو مانا تھا کوئی یہ نہیں ہے کہ ہم نے کشمیر میں کیا کوئی یہ نہیں ہے کہ ہم نے رشیا وار کو پاکستان میں بچا کوئی یہ نہیں ہے کہ ہم نے پاکستان کو ایک قسم کا جو ایک تکلیف آنے والا تھا اس کو ہم نے قربانی سے فیس کیا لاشوں اور خونوں سے فیس کیا. پاکستانیوں جیسے رائٹ سے کیا مراد آپ؟ پاکستانی جیسا حسن آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ کو بھی پینے کا صاف پانی نہ ملے؟ آپ یہ چاہتے ہیں کہ ڈیلی کے نام پہ آپ کی ٹیچرز کو بھی ذلیل کیا جائے جیسے پنجاب میں شہباز شریف بھائی جان کر رہے ہیں؟ آپ یہ چاہتے ہیں کہ وہاں بھی ایک میٹرو بنے اور ایک حنیف عباسی صاحب بیٹھ جائیں اور میٹرو 2 مہینے کے بعد جو ہے وہ ٹپکنے لگ جائے؟ یعنی کون سا رائٹ پاکستانیوں کے پاس وہ کون سا رائٹ ہے جو آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کے پاس؟ اصل میں موسیٰ ایک تو آپ نے کہا کہ شہباز شریف صاحب کا بات کیا اور حنیف عباسی کا بات کیا. اگر مجھے ان کے متعلق اختیارات ملے کہ آپ ان کو چیک اینڈ بیلنس کرو تو میں آپ کو بتاؤں گا کہ اس میں کون سا غلطی ہے. مجھے تو اس ٹائم
اس میں اس قسم کا غلطی نظر نہیں آ رہا ہے جو میں آپ کو اپنے بتاؤں. عوام کے لیے رائٹ کون سا میں اپنے عوام کا بات کروں میں گا. وہی کہہ رہا ہوں کہ Yes. اپنے عوام کے لیے وہ کون سا نہیں، آپ نے کہا کہ آپ اپنے عوام کے لیے پاکستانی عوام جیسا رائٹ لینا چاہتے ہیں. تو یہاں تو پینے کا صاف پانی نہیں ہے, یہاں تو انصاف کوئی نہیں ہے, لوگ دھکے کھا رہے ہیں, یہاں تو لوگ مر جاتے ہیں, کوئی پوچھنے والا نہیں ہے, سانحہ لاہور آپ کے سامنے ہے. وہ کون سا رائٹ آپ کو نظر آتا ہے کہ جو آپ سمجھتے ہیں یہاں پہ ہیں وہاں پہ نہیں ہے؟ میں وہ فرق جاننا چاہ رہا ہوں جو آپ کو لگتا ہے کہ آپ کے لوگوں کے پاس وہ حق نہیں ہے, ادھر ہے, وہ فرق کیا ہے؟ یس, وہ فرق یہ ہے کہ آپ نے جو کہا کہ پنجاب کے عوام کو اور وہاں کے عوام کو, یہاں پنجاب کے اندر آپ کو اس قسم کے مسئلے نہیں ہے جس سے پہلے فاٹا, پھر کے پی کے, اور پھر بلوچستان گھیرا ہوا اور کراچی. پنجاب سے کوئی لوگ بھاگ کر نہیں گیا ہے, نہ انویسٹمنٹ پنجاب سے نکالا ہے, کراچی سے گیا ہے, بلوچستان سے گیا ہے, ہندو سب واپس انڈیا چلے گئے. کے پی کے سے سب لوگ پورے پاکستان میں تقسیم ہوئے, فاٹا سے سب لوگ تقسیم ہوئے. آپ کے پنجاب میں مجھے بتاؤ کون گیا ہے؟ ایک بندے کا نام مجھے بتاؤ جو جن کے پاس 1 ارب روپے 600. میں یہ چیز جاننا چاہ رہا ہوں. آپ نے فرمایا کہ آپ یہ چاہتے ہیں اپنے اس بل میں کہ فاٹا کے عوام کو وہ حقوق مل جائیں جو باقی پاکستان کو حاصل. وہ حقوق کون سے حقوق؟ یس, کہ جواب جو بھی فاٹا کے اوپر بیٹھا ہو سسٹم چلانے کے لیے وہ پبلک کو جواب دے ہو. میں یہ چاہتا ہوں. ابھی گورنر لگتا ہے پریزیڈنٹ کے ایک نوٹیفیکیشن کے اوپر, گورنر نہ عوام کو جواب دے ہے نہ جو ہے وہ حکومت کو جواب دے ہے. حکومت کو اس لیے جواب دینی ہے کہ وہاں آڈٹ سسٹم نہیں ہے, کوئی اس قسم کا وہ چیز نہیں ہے جو ان سے کوئی یہ پوچھے کہ یہ کیوں ہوا اور اس کا نقصان کس کو ہوا. تو یہی چیز ہے کہ اس قسم کا سسٹم ہونا چاہیے پاکستان میں, پھر بھی تو جواب اکاؤنٹیبلٹی ہونی چاہیے. یس, جیسا میں آپ کو بتاؤں ابھی اگر عدالتی نظام ہونا چاہیے. نہیں, بالکل وہ تو اپنی جگہ پر ہے بھی, مگر اس طرح نہیں ہے جس طرح ہونا چاہیے. ابھی صرف میں آپ کو ایگزامپل دوں 2 حلقوں کا. پاکستان میں سب سے زیادہ پیسہ اگر کسی حلقے میں خرچ ہوا ہے تو وہ ملتان میں یوسف رضا گیلانی کے حلقے میں پرائم منسٹر کے, اور جو دوبارہ پرائم منسٹر بنا راجہ پرویز اشرف صاحب کے حلقے میں ہوا ہے. سب سے زیادہ پیسہ اگر لگا ہو, مگر پھر بھی عوام نے اس کو ریجیکٹ کیا. کیوں کیا؟ کہ وہ پیسہ اگر انہوں نے خرچ کیا تھا تو عوام کے لیے نہیں کیا تھا, انہوں نے صرف اپنے کمیشنز یا اپنے انٹرسٹ کے لیے کیا تھا, یا اپنا سیٹ آنے والے الیکشن کو پکا کرنے کے لیے کیا تھا. تو لوگوں نے پھر بھی اس کو ریجیکٹ کیا. میں یہ چاہتا ہوں کہ اسی طرح آپ اپنے عوام کے لیے ایگزیکٹ ایک تو یہ چاہتے ہیں کہ اکاؤنٹیبلٹی ہو, جو حکومت کر رہا ہے وہ عوام کو جواب دہ ہو, نظام قانون ہو, پولیس ہو. بالکل. لیکن ہم تو یہ سنتے ہیں جب ہم مقامی اپنے وزراء سے بات کرتے ہیں, آپ کے بھی وزراء ہی ہیں, وہ کہتے ہیں کہ مقامی جو وہاں کے ملک سے ہیں اور وہاں کے جو مشرق کہتے ہیں نا آپ ان کو, وہ اس ہماری انٹرفیرنس کو وہ برداشت نہیں کرتے. وہ کہتے ہیں کہ شروع میں جو انتظام ہمارا ہو گیا اسی کو لے کے چلیں, آپ اس کو بدعہدی نہ کریں, عہد شکنی نہ کریں. جو طے ہوا ہم نے ایسے چل رہے ہیں, ہمارا کلچر ہے, ہماری روایات ہے, ہمیں ایسے ہی چل رہے ہیں. کہاں تک سچی بات ہے؟ یس, بالکل صحیح سوال اب نے کیا, اور آج کے حالات کے حساب سے بہت امپورٹنٹ بھی تھا اصل میں مجھ سے. آپ جو بات کر رہے ہو یہ 9/11 سے پہلے میں بھی, مگر 9/11 کے بعد جو انسانی حقوق فاٹا میں پامال ہوا ہے وہ دوسری جنگ عظیم میں بھی نہیں تھا اور نہ ہوا ہوگا جو یہاں ہوا ہے. عوام کو پتہ چل گیا کہ ہمارا نقصان کیوں ہوا اور کس وجہ سے ہوا, صرف سسٹم کی وجہ سے ہوا. اگر وہاں آپ کا جوڈیشلی ہوتا, میں مراد عدالتی نظام کا کہتا ہوں, اگر وہاں پر ان کا اپنا ایگزیکٹو ہوتا فاٹا کے عوام کا, تو یہ کچھ فاٹا میں نہ ہوا تھا جو ابھی ہوا ہے. 9/11 کے 10 سالوں میں جو جتنے آئی ڈی پیز وہاں ہوئے, میرے خیال میں رشین وار میں بھی اتنے آئی ڈی پیز نہیں ہوئے جتنا فاٹا سے ہوا ہے. جتنا ملکنڈ سے 24 گھنٹے کے اندر اندر جتنے لوگوں کو نکالا گیا تھا پورے تاریخ میں نہیں ملتا ہے کہ اچھا یہ آپ کے کچھ مطالبات تھے جو آپ نے رکھی اس کے اندر, مطلب تجاویز کی صورت میں رکھے, اس کی عملی شکل آپ کیا تجویز کرتے ہیں؟ ایک صوبہ بن جائے یا کے پی کا حصہ بن جائے؟ نہیں, میں چاہتا ہوں, ہم نے یہ بل جو لایا ہے اس بل میں تو ہم نے یہ قانون, ہم یہ بل, میں ابھی اگر آپ کو بتاؤں کہ ہم یہاں جو جتنے بھی ممبرز بیٹھے رہے اس سے پہلے, وہ پاکستان کے لیے تو قانون بنا سکتے ہیں مگر فاٹا کے لیے نہیں. ہمارے پاس اور آئینی رستہ نہیں تھا سوائے اس کا کہ ہم ضبط کرنے کے لیے بل لاتے. ہم نے وہ بل صرف اس لیے لایا ہے کہ فاٹا کو سٹیٹس دلانے کے لیے
کہ فاٹا کو سٹیٹس مل جائے. ابھی فاٹا کا کوئی مال وارث نہیں ہے, اور اس کمیٹی بننے کا اور اس کا وجوہات بھی یہی ہے. بعض لوگ اس کو اپنے کریڈٹ کے لیے یا ہمارے اس تحریک کو ناکام بنانے کے لیے مختلف قسم کی باتیں کرتا ہے. میں صرف یہ بتانا چاہتا ہوں کہ یہ 5 رکنی کمیٹی جو بنا ہے, اور اس کمیٹی میں پہلی دفعہ فاٹا کا ایگزیکٹو گورنر جو ہے ایز اے ممبر شریک ہو رہے ہیں, اور سیفران منسٹر جو ہے ایز اے ممبر شریک ہو رہے ہیں. اور اس سے پہلے کبھی بھی اس طرح کی کمیٹی نہیں بنا ہے جو وہ گورنر اور سیفران کے لیول سے اوپر ہو. تو یہ اچیومنٹ تو ہم نے الحمدللہ حاصل کیا کہ گورنر اور سیفران منسٹر پہلے کمیٹیاں بناتا تھا, اور ابھی وہ اس کمیٹی میں ایز اے ممبر شرکت کر رہے ہیں. ایز اے چیئرمین جو ہے وہ سرتاج عزیز صاحب. یہ آپ کی جب بات آگے بڑھے گی تو آپ اس کے بعد ایک عملی شکل میں کیا منصوبہ آپ کے ذہن میں ہے؟ کے پی کا حصہ بنائیں گے آپ, اس کو الگ سے صوبہ بنائیں گے آپ, اس کو کیسے مین سٹریم میں لائیں گے؟ ایک تو آپ کے مطالبات ہیں نا, جب یہ عملی شکل میں آئیں گے تو کوئی صورت میں تو ڈلیں گے. بالکل ضروری بات تھا, ضروری عوام کو بتانے کے لیے. یہ کمیٹی جو بنا ہے, اس کمیٹی کا فائدہ یہ ہوگا کہ یہ کمیٹی میں جو چیز ڈیسائیڈ ہو جاتا ہے اس کو ہم ریکمینڈ کریں گے اسمبلی کو, اور وہ اس بل کا حصہ بنے گا. اس بل وہی چیزیں اس بل میں آئینی شکل اختیار کر جائے گا. پھر اس کو یہ کسی کے پاس اختیار نہیں ہوگا کہ ایگزیکٹو یا یہاں سے کوئی اوپر سے اس کو چینج کرے. اگر اس کو کوئی بھی تبدیلی کرنا ہوگا تو بھائی چینلز پارلیمنٹ اس نے اس کو تبدیل کرنا ہوگا, کیونکہ وہ بل کا حصہ ہوگا. تو میں کہتا ہوں اسی لیے تو ہم نے صرف اپنا ایک مقصد لینے کے لیے ہم نے اسپیکرشپ کے الیکشن میں اپنا بندہ فاٹا سے کھڑا کیا تھا, جو کہ تاریخ میں پہلی دفعہ ہوا ہے. پہلی دفعہ ہسٹری میں ہوا کہ کسی نے فاٹا کے متعلق فاٹا پارلیمنٹیرین نے بل سبمٹ کیا. باہر کے لوگ بات کرتے تھے, سیاسی لوگ بات کرتے تھے, اپوزیشن میں لوگ بات اس لیے کرتے تھے کہ وہ اپنا سٹیٹس, وہ اپنا ایک حیثیت منوانے کے لیے اور حکومت کو پریشرائز کرنے کے لیے وہ فاٹا کا بات کیا. اچھا, اس وقت کی جو قانونی پوزیشن ہے اس میں آپ کی ان باتوں سے جو آپ ابھی یہاں کر رہے ہیں یا پارلیمنٹ میں کرتے ہیں, اگر گورنر صاحب آپ سے ناراض ہو جائیں یا اگر پولیٹیکل ایجنٹ صاحب آپ سے ناراض ہو جائیں تو موجودہ قانونی نظام جو اس وقت فاٹا میں ہے اس کے اندر رہتے ہوئے آپ کا مستقبل کیا ہے؟ اس نظام میں پھر ناراضگی کی اگر بات آپ کرتے ہو تو اس ٹائم تو میرا پورا سسٹم میرے خلاف ہے, صرف میرے اور میرے ساتھیوں کے. تو آپ کو پوری آزادی ہے نا, پورا سسٹم آپ کے خلاف ہے, اور اس کی وجہ بھی پوچھو, اس کی وجہ بھی پوچھو کہ آپ کیوں ایسا ہو. میں صرف اس لیے ہوں کہ میں ماں سوائے اللہ کی ذات کا کسی سے نہیں ڈرتا ہوں. میں نے اس حالات میں بھی اپنے گھر کو نہیں چھوڑا جو کہ پشاور سے لوگ یہاں آتے تھے, اسلام آباد اور اسلام آباد میں یہاں اپنے آپ کو محفوظ سمجھتا. اسلام آباد سے دبئی بھی جاتے تھے؟ یس جاتے تھے, باہر دنیا کو بھی کافی جاتے تھے. یس, کہ میں نے اس وقت ان لوگوں کا مقابلہ کیا اور ان سے میں نہیں نکلا ہوں, اپنے علاقے کو نہیں چھوڑا. اور میرے الیکشن جیتنے کا وجہ بھی یہی ہے, نہیں تو میں 2013 سے پہلے کام کاروباری. ایاز وزیر صاحب ٹیلی فون لائن پر ہیں. ایاز وزیر صاحب معروف صاحب دانش ہیں, سابق سفیر ہیں اور ان معاملات کو بہت اچھی طرح جانتے ہیں, ان سے ہم جان سکتے ہیں, سمجھ سکتے ہیں سارے معاملے کو. ایاز وزیر صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام. ایاز وزیر صاحب, بڑی باتیں چل رہی ہیں آپ کے فاٹا کے لوگ اس وقت قومی اسمبلی میں بھی بڑے متحرک ہیں, اس قومی اسمبلی سے باہر بھی متحرک ہیں کہ فاٹا ریفارمز ہونی چاہیے. یہ فاٹا میں اگر ریفارمز کی بات آگے بڑھتی ہے اور فاٹا کو قومی دھارے میں شامل کرنے کے اوپر یکسوئی پیدا ہوتی ہے تو اس کو الگ صوبہ بنانا زیادہ بہتر ہوگا آپ کی رائے میں, یا کے پی کا حصہ بنانا زیادہ بہتر ہوگا؟ دیکھیے, میں سمجھتا ہوں کہ اس کے بارے میں پورے قبائلی علاقے کے لوگوں کی رائے لی جائے. یہاں اسلام آباد سے یا پشاور سے فیصلے صادر نہ کیے جائیں. انہی فیصلوں نے فاٹا کے اندر ابھی تک تباہی مچا دی ہے. یہ پہلا موقع ہے, کھل کے سارا پاکستان بول رہا ہے فاٹا کے بارے میں, اور فاٹا کے لوگ تو چیختے چیختے تک گئے کہ خدا را ہم سے بھی پوچھو. تو اب باری آ گئی ہے, وہاں سے لوگوں سے پوچھ لے, طریقہ ہو سکتا ہے. الیکشن اگر وہاں ہو سکتے ہیں تو ریفرینڈم کرانے میں کون سی قباحت ہے کہ سارے لوگوں سے آپ پوچھ لیں کہ وہ الگ صوبہ چاہتے ہیں یا خیبر پختونخوا میں داخل ہونا چاہتے ہیں, یا جو ابھی جس طرح قید ہے اسی طرح رہنا چاہتے ہیں. جو میجارٹی کا فیصلہ ہو وہ قبول کرنا چاہیے. ایاز وزیر صاحب, اس کے لیے ریفرنڈم ہونا چاہیے یا جو ان کے نمائندے پارلیمنٹ میں بیٹھے ہیں انہی کی رائے پر اکتفا کرنا چاہیے؟ دیکھیے, میں پارلیمنٹیرین کا بہت ہی احترام کرتا ہوں, لیکن یہ سب لوگوں کو ریپرزینٹ نہیں کرتے ہیں.
हर एक फाटा का मेंबर 3,000, 5,000 वोटों से आए हैं। हालांकि एजेंसी हर एक में 5, 10 लाख, 15 लाख से ज्यादा लोग हैं। मेरे ख्याल में तो बहुत ज्यादा है, लेकिन ये मोहतात फिगर आपको बता रहा हूँ। तो एक तो ये मसला है कि पूरी आबादी का ये नुमाइंदगी नहीं करते। दूसरा, अगर दुनिया में देख ले, बल्कि अभी रिसेंटली स्कॉटलैंड हमारे सामने मिसाल है, वो बरतानिया से अलग होना चाहते थे, तो उन्होंने अपने पार्लियामेंटेरियन के पास ये इख्तियार नहीं छोड़ी। पूरे स्कॉटलैंड में उसके बारे में वोटिंग हो गई, लोगों ने वोट दे दिए, मेजॉरिटी का फैसला हुआ कि नहीं अलग होते तो नहीं हुए। तो ये पूरे कबायली इलाके के लिए उनके हमेशा की जिंदगी का सवाल है। वो उन लोगों से राय दी जाए, उनकी मर्जी शामिल की जाए, फिर ये फैसला कर ली जाए। और फाटा में तो एक सीट मैंने का भी भरा भी नहीं है, वो खाली पड़ा है कुरम एजेंसी का, उसकी नुमाइंदगी कैसे करेंगे? ठीक है, वजीर साहब आप प्लीज लाइन पे रहिएगा। शाहिद अफरीदी साहब उन्होंने बड़ी अहम बात कर दी कि आपके बिल के जरिए अगर कोई तब्दीली आती है तो ये वहाँ के लोगों की उमंगों की और ख्वाहिशों की आईनादार नहीं होगी, इसलिए बेहतर यह है कि आप बिल के जरिए मत करें, वहाँ रेफरेंडम के लिए बराह रास्त लोगों के पास जाएं, लेट देम डिसाइड। अयाज वजीर साहब अस्सलाम वालेकुम, मैं शाजी गुल हूँ, इस प्रोग्राम में शरीक हूँ। अयाज वजीर साहब, आपने बात की रेफरेंडम की, आपने हवाला दिया यूरोप का, यूके का। मैं आप मुझसे ज़्यादा समझते हो क्योंकि आप अल्हम्दुलिल्लाह बाहर दुनिया में रहा हो और आपने सब कुछ वहाँ फेस किया है। मगर मैं सिर्फ आपके नॉलेज के लिए ये बताना चाहता हूँ, नंबर 1 ये कि आपने कहा कि फाटा का जो MNA मुंतखब होकर आता है वो 3,000 वोटों पर आता है। मैं अल्हम्दुलिल्लाह 30,000 वोटों पर आया हूँ और 30,000 वोटों में 5,000 वोट मुझे फीमेल का मिला है। तो एक तो आप अपना ये फाटा के मुतल्लिक आपके ऊपर बहुत जिम्मेवारी पड़ता है, तो आप पहले से वो सब देखा करके जवाब बोले, नंबर 1। नंबर 2 ये कि आपने हवाला दिया यूके का रेफरेंडम का। हमारे पाकिस्तान में आपने हशर देखा है, 2 दफ़ा हुआ है, एक मुशर्रफ के दौर में हुआ है और एक आपका हुआ है रेफरेंडम ज़ियाउल हक के दौर में, डिक्टेटरशिप में। इस मौजूदा सेटअप में आप ये समझते हो कि रेफरेंडम का रिजल्ट वो आएगा जो कबायली अवाम चाहते हो? नहीं। अच्छा, दूसरा ये, अयाज वजीर साहब 1 मिनट मुझे जरा सुने। दूसरा ये कि हम अगर यहाँ पार्लियामेंट में 68 सालों में पहली दफ़ा हमने बिल जमा कराया, 68 सालों में पहली दफ़ा स्पीकरशिप के इलेक्शन के लिए फाटा से उसका राइट बनता था, मगर किसी पार्लियामेंटेरियन ने ये जुर्रत नहीं की कि स्पीकरशिप का या उस किस्म के ओहदे के लिए यहाँ अपने आप को नॉमिनेट कर दे। ये हमने किया। अगर पहली दफ़ा हमारे पार्लियामेंटेरियन ने ये किया कि हमने फाटा में जाकर पॉलिटिकल एजेंट का ऑडिट किया, कोई प्रूफ करा दे कि किसी पार्लियामेंटेरियन की तरफ से आज तक कमेटी बना है और हमने नहीं, ये बहुत सारी चीजें शामिल होंगी। जरा रेफरेंडम के ऊपर उनका मौकफ ले लेना, फिर बहुत सी चीजें मिल जाएंगी। इसको बता, अभी ये है कि यहाँ 18 अमेंडमेंट आया, तो क्या 18 अमेंडमेंट में सूबों में रेफरेंडम हुआ? 18 अमेंडमेंट के अलावा यहाँ जो भी अमेंडमेंट आता है किस पार्लियामेंट के थ्रू आता है, वही पूरे सूबे को जो सूबों से मुंतखब हो रखा था, चाहे वो बलोच हो या पख्तून हो या वो सिंधी हो या वो पंजाबी हो या जिस भी कौम से ताल्लुक रखता हो, वो सराइकी हो, तो वो वही अपने इलाके का रिप्रेजेंटेटिव होता है, वही हाउस के अंदर उनका जिम्मेवारी बनता है। मैं आपको ये बताऊं कि आपने सर उनका मौकफ ले लें आप, वो जरूर ले, मगर सिर्फ एक चीज और अयाज वजीर साहब के उसके ऊपर अयाज वजीर साहब मुझसे बेहतर वो करेगा। अयाज वजीर साहब, हमारा मकसद सिर्फ ये है कि हम फाटा को स्टेटस दिलाना चाहता है, और वो स्टेटस ये दिलाना चाहता है कि जैसे पाकिस्तान में चारों सूबों के पास, अवाम के पास जिस तरह इख्तियारात है, जिस तरह हमारे 2 यूनिट्स GB और कश्मीर के साथ है, हम तो वफाक के ज़रिए इंतजाम कबायली इलाका है, तो उसी तरह इख्तियारात हमको भी दिया जाए। उस इख्तियारात के बाद देखेंगे कि कौन सा चीज हमारे लिए बेहतर है। ठीक है जी, अयाज वजीर साहब। सर जी, पहले तो मैं ये अर्ज कर लूँ शाहजी गुल साहब को कि ये खुद कहते हैं कि मुझे 30,000 वोट मिले, तो पूरे खैबर एजेंसी की वोटरों की तादाद भी फिर बता दें कि कुल कितनी वोटरों की तादाद है। तो अगर कुल वोटरों में सिर्फ ये 30,000 लिए हैं तो ये कुल की नुमाइंदगी कर सकते हैं। और दूसरी बड़ी बात,
जो इन्होंने रेफरेंडम की बात की, मैंने ये नहीं कहा कि इस फिलहाल जो हुकूमत है उसके तहत रेफरेंडम होना चाहिए। मैंने इसके ऊपर एक कॉलम बहुत पहले लिखा था जब ये इन्होंने बिल जमा किया। मेरी तजवीज़ ये है कि अगर रेफरेंडम करनी है तो जो फाटा का गवर्नर है वो एक अबूरी मुद्दत के लिए फाटा ही का एक आदमी जिस पे कोई उंगली न उठा सके उसको इंटरम पीरियड के लिए गवर्नर बना ले ताकि वो रेफरेंडम कर ले। प्रेजेंट सिस्टम पे मुझे भी एतमाद नहीं है, हाजी गुल साहब के साथ में एग्री करता हूँ, किसी कबायली का एतमाद नहीं है। हाँ, हमारे पास ये कुव्वत हो हम खुद रेफरेंडम करवा दे फिर हम मानेंगे। लेकिन इन सब से बढ़कर मेरी तजवीज़ ये है, मैं इनकी बड़ी शाबाश देता हूँ कि इन्होंने पहली मर्तबा फाटा को पूरे दुनिया पाकिस्तान कम अज कम के स्टेज पे ले आए। हर एक फाटा फाटा बोलता है तो मेन स्ट्रीम होना चाहिए, लेकिन फाटा को फाटा के लोग खुद मेन स्ट्रीम कर ले और उसके लिए ताकत फाटा के लोगों को दे दे। देखिए फाटा के पास पिछले 68 सालों से हुकूमत फाटा में नहीं है। हमारे लोगों का उसमें न कोई पॉलिसी डिसीजन में शमूलियत है न डे टू डे गवर्नेंस में हमारी शमूलियत है। तो ये इंटरम पीरियड के लिए एक फाटा का या अलग गवर्नर कर लो केपी से, या केपी वाला गवर्नर फिलहाल 1 महीना 2-3 छुट्टी पे कर लो, किसी फाटा के आदमी को गवर्नर बना लो ताकि वो रेफरेंडम करवा ले। इसके अलावा हमें बिल्कुल, मैं शाजी गुल के साथ मुतफिक हूँ, इनके अंदर हमें रेफरेंडम नामंजूर है। और बाकी फाटा के लोगों के लिए बेहतर ये होगा, शाजी गुल से भी मेरी दरखास्त है कि आप लोग ये कर ले रेफरेंडम पे, चाहे सब लोग कहे कि केपी में दाखिल हो, सबसे पहले मैं शाबाश दूंगा, वो कहे अलग सूबा बने तो हम अलग सूबा कर ले। रेफरेंडम का फायदा ये होगा कि फिर हमारे दरमियान में कोई घुसने की कोशिश नहीं करेगा, वरना फाटा के ऊपर लोगों की नजरें हैं, दुश्मन हमारे बहुत तैयार बैठे हैं। अगर एक तरफ की बात मान ली दूसरे की नहीं मान ली तो उसको इस्तेमाल किया जा सकता है, फसाद की जड़ वहां हो सकती है, नाराज लोगों को शे मिल जाएगी कहीं से, फिर हम उसके खिलाफ लड़ेंगे, फिर दूसरे बैतुल्ला वगैरह पैदा हो जाएंगे। ठीक है, अयाज वजीर साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अयाज वजीर साहब हमारे साथ शरीक गुफ्तगू थे। एक मुख्तसर सा वक्फा लेंगे, वक्फे के बाद दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होंगे, बात को आगे बढ़ाएंगे। जी वेलकम बैक। गुफ्तगू का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं। ब्रेक पे जाने से पहले हमारी बात हुई अयाज वजीर साहब से और उन्होंने कहा कि रेफरेंडम होना चाहिए कि फाटा के लोग क्या चाहते हैं। रेफरेंडम के बगैर उनके ऊपर अगर कोई राय ठोंसी गई, पार्लियामेंट के अंदर से कोई फैसला किया गया तो वो बाउंस बैक हो सकता है। जबकि शाजी गुल आफरीदी साहब का ये कहना है कि नहीं, ऐसे करने की ज़रूरत, तदब्बर में पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। इस तरह के रिज़ल्ट्स जो होते हैं वो सबको पता है कि रेफरेंडम के रिज़ल्ट्स क्या होते हैं। पार्लियामेंट में जो उनके नुमाइंदे बैठे हैं उन्हीं को फैसला करने दिया जाए। साजिद हुसैन तोरी साहब मेरे साथ टेलीफोन लाइन पर हैं, आप भी MN हैं, फाटा से आपका ताल्लुक है। तोरी साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। फाटा रिफॉर्म्स के हवाले से हम बात कर रहे हैं तो आपका मौक़िफ़ लेना है कि आपका क्या है कि फाटा में रिफॉर्म्स के हवाले से रेफरेंडम हो या पार्लियामेंट में बैठे उनके लोग कोई फैसला कर लें। सर जी इस तरह है ना कि जिन लोगों को मतलब जिन लोगों को उन्होंने मंतखब किया है अपने MNS को, तो उनको उन पर एतमाद है अपने हल्की के लोगों को। और जहाँ तक रेफरेंडम की बात है वो तो जाहिर बात है, रेफरेंडम में तो हम मतलब है कि ना ट्राइबल उसमें हिस्सा लेंगे, वो लोग हिस्सा लेंगे उसमें जो वहाँ की जो पॉलिटिकल इंतजामिया और गवर्नर के लोग होते हैं जिनको पैसे देंगे और वहाँ पे उनका नायब तहसीलदार मतलब खड़ा होगा और पूरी की पूरी वोट वही वो लोग देंगे जो इन मतलब है कि रिफॉर्म्स की मुखालिफत कर रहे हैं। तो इससे बेहतर यही होगा जो हम पार्लियामेंट में बैठे हैं और जो हमारे सेनेट के नुमाइंदे हैं और हमारे जो और एल्डर है, सियासी लोग हैं फाटा में, मतलब आज पार्टी से उनका ताल्लुक है, उनको बुला के एक ऐसा इकदाम करे कि उन मतलब यहीं पे फैसला हो जाए, पार्लियामेंट के अंदर फैसला हो जाए, ना कि फाटा में। ठीक, साजिद साहब अगर फैसला अगर पार्लियामेंट के अंदर ही हो तो आपका राय, आपका मौक़िफ़ क्या होगा कि फाटा को KPK का हिस्सा बन जाना चाहिए या फाटा को अलग से सूबा बन जाना चाहिए या इसको इस्लामाबाद के साथ कोई इसकी एसोसिएशन कर दी जानी चाहिए?
بات اس طرح ہے نا کہ ہم نے تو کلیئر مطلب ان کو مطلب ریٹرن میں بھی دیا ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ PK میں ضم کرے. اگر یہ نہیں ہو سکتا تو ہمیں الگ صوبہ دے دیں. اگر صوبہ نہیں ہو سکتا تو ہمیں الیکٹڈ کونسل دے دیں. وہ الیکٹڈ کونسل میں جتنے بھی پارلیمنٹیرین سینٹ ہے یا مطلب قومی اسمبلی ہے ان کو الیکٹڈ لوگ ہیں ان کو ایگزیکٹ اختیارات دے دے اور وہ جا کے اپنے لوگوں سے مطلب فاٹا میں مطلب ریفارم سے بات کریں گے. ان کو مطلب ایک تو مطلب ریفارم سے مطلب باقاعدہ مطلب کاپی بنا کے وہ ادھر لے آئیں گے اور 2 سال میں سب کچھ کلیئر ہو جائے گا. ٹھیک ہے. اچھا مجھے یہ بتائیے کہ اس وقت جو وہاں کی صورتحال ہے آپ کے فاٹا کی, اس میں جو پولیٹیکل ایجنٹ نام کی ایک شخصیت ہوتی ہے وہ کتنی ایک طاقتور ہے اور وہ کس طرح معاملات کو چلا رہی ہے, اور کیا یہ تاثر ٹھیک ہے جو یہاں بعض دوست دیتے ہیں کہ بہت زیادہ کرپشن ہو رہی ہے اور ان صاحبان کے ذریعے سے ہو رہی ہے جو انتظامی عہدوں پر بیٹھے ہیں؟ سر جی اس طرح ہے نا کہ آپ خود سوچیں کہ پورے پاکستان میں جو ایگزیکٹو پاور جو ہے نا وہ مطلب ہے کہ الیکٹڈ لوگوں کے پاس ہے, CM ان کے بیٹھے ہیں مطلب, اور ہمارا جو ہے نا گورنر وہاں پہ بیٹھا ہے. اور یہ تو ظاہری بات کے فاٹے میں جو کرپشن ہو رہی ہے وہ پوری دنیا میں نہیں ہو رہی ہے. وہاں پہ پولیٹیکل ایجنٹ اگر ٹرانسفر ہوتا ہے تو ان کو گورنر کو پیسے دینے پڑتے ہیں یا گورنر کو منتھلی دیتے ہیں. تو وہاں پہ جو پرمٹ مطلب ہے ہم دیتے ہیں جو ڈاؤن ڈسٹرکٹ سے ہم اگر مچی بھی لے جانا چاہیں تو اس پہ ہم پیسے دیں گے, ٹیکس دیں گے. اس کا کوئی آڈٹ نہیں ہے, وہ کوئی مطلب لیگل نہیں ہے, مطلب اس کا اختیار پی کے پاس ہے. پی مطلب جس طرح بھی ان کو خرچ کری اس کی مرضی ہے, اور جس طرح بھی مطلب کسی کو سپورٹ کرے عام آدمی کو. میرے مقابلے میں ابھی وہ مطلب عام محرر کو یا مطلب سپاہی کو بھی سپورٹ دے سکتے ہیں. میں ان کا مقابلہ نہیں کر سکتا جب وہاں بھی پولیٹیکل ایجنٹ کے پاس اتنے اختیارات ہو. جی بہت شکریہ, تھینک یو ویری مچ. ساجد صاحب, جناب MP نے پھر کس بات کی ہے؟ MP نے صرف پولیٹیکل ایجنٹ کے ایک محرر کا مقابلہ نہیں کر بہت سکتے. امپورٹنٹ سوال کیا, بہت امپورٹنٹ سوال. MP نے اس حد تک MP نے بہتر ہے. ہمارے یہاں تو MNA کی بڑی چڑتل ہوتی ہے, گاڑی پہ وہ جا رہا ہے MNA لکھا ہوا ہے آگے پیچھے, اور لوگ بھی سمجھتے ہیں کہ ہٹو بچو ہے جناب. نہیں, لوگ بھی سمجھتے ہیں کہ پتہ نہیں اس کے پاس کتنے اختیارات ہوتے ہیں. ہمارا فاٹا کا جو MNA اور سینیٹرز ہوتا ہے اس حد تک بالکل ٹھیک ہے کہ ان کا اپنا سٹیٹس برابر ہوتا ہے نمبر پلیٹس والا. ٹھیک ہے. اور اگر ان کا اپنا کوئی کرتا درتا ہو تو اس کے لیے کچھ کر سکتا ہے. اچھا, پبلک کے لیے کچھ بھی نہ ان کا پبلک کا حق کے لیے بات کرتا ہے. وہ جو کہہ رہے ہیں کہ ہم کوئی چیز لے جائیں تو اس پہ پیسے نہیں, پبلک پیسے دینے پڑتے ہیں. یس, نہیں میں اس کو پہلے اس پر ختم کروں. پبلک کے لیے نہ وہ پبلک کے کسی بھی ڈیولپمنٹ کام میں اس کا حصہ نہیں ہوتا. آپ کا ڈیولپمنٹ فنڈ نہیں ہوتا؟ نہیں, ڈیولپمنٹ فنڈ ہے مگر اتنا ہمیں اختیارات اس میں نہیں ہے جتنا باقی پاکستان کے باقی پارلیمنٹیرین کو حاصل. آپ کو کتنا اختیار حاصل؟ ہمیں تو وہ ہوتا ہے کہ اگر میں خود ٹھیک ہوں تو شاید اس وجہ سے وہ مجھے ان بورڈ ساتھ رکھے کہ یہ کہاں ہمارا آگے کمپلین نہ کرے. باقی جو ہے اگر میں ان کے ساتھ اس گیم میں شریک ہو جانا چاہوں تو آپ کی روز ٹی وی جیسا ٹی وی شاید میں 1 سال میں بنا. 1 سال میں؟ یس, اتنا پیسہ میں. اور اگر وہ جو اگر میں کما سکتا, اگر آپ ان کے ساتھ شامل ہو جائیں تو آپ ایسا چینل 1 سال میں بنا لیں. اور وہ جو بیٹھے ہیں ایٹ دی ہیلم آف افیئرز, اگر وہ چاہیں تو وہ کتنے دنوں میں بنا لیں؟ وہ تو میرے خیال میں 3 مہینے میں بنا سکتے ہیں. 3 مہینے میں بنا سکتے ہیں. جیسے جتنے آپ کے MNAs ہیں ان میں سے کتنے ہیں جو کنول کے پھول کی طرح اس جوہڑ سے باہر منفرد نظر آتے ہیں اور کتنے ہیں کہ جو جوہڑ میں رنگے گئے؟ عوام ان کا فیصلہ دیتی ہے. اکثریت ہے. اکثریت اسے پہلے اکثریت تھا, مگر ابھی کیوں ایسا کہہ رہے کہ نہیں ہمیں مین سٹریم لائن میں لانا چاہیے؟ وہ اسی لیے کہتے ہیں کہ ابھی وہاں ان کے لیے حالات چینج ہو گئے. ابھی وہ لوگ کام بھی مانگتے اب سے, وہ چیز وہ سب اب سے توقعات وہ رکھتے ہیں. اچھا, جب آپ ووٹ لیتے ہیں, جو باقی ملک میں پارلیمنٹ, جب آپ ووٹ لیتے ہو جی, تو آپ لوگوں سے کیا کہتے ہیں کہ ہمیں MNA کیوں بنائیں؟ یس, بہت امپورٹنٹ سوال کیا. اسی لیے تو میں ہمارے یہاں تو وہ کہتے ہیں کہ یہ نالی بنا دیں گے, تمہارے فلاں بھتیجے کو نوکری دے دوں گا. آپ کیا کہتے ہیں؟ یس, اسی لیے تو میں چیخ رہا ہوں کہ میں نے 2018 میں پھر عوام کے پاس جانا ہے اور عوام سے میں نے ووٹ مانگنا ہے. اگر میں اسی لیے چیخ رہا ہوں کہ عوام نے مجھے ووٹ اسی لیے دیا ہے
کہ آپ نے ہمیں وہ حقوق دینا ہے جو باقی پاکستانی عوام کو حاصل ہے. اسی لیے تو ہم نے یہ بل لایا ہے. اسی لیے میرے ساتھ جو باقی ساتھی ہے اس چیز پر سٹینڈ لے رہے کہ انہوں نے 2018 میں واپس جانا ہے اور عوام کو بتانا ہوگا ہم نے کہ ہم نے آپ کے لیے کیا کیا. اگر ہم نے اتنا کچھ تو کر لیا اور امید ہے کہ انشاءاللہ ٹرن آؤٹ اتنا کم کیوں ہوتا ہے آپ کی طرف؟ ٹرن آؤٹ تو یہ آئی ڈی پیز کی وجہ سے. وہ کہہ رہے ہیں 15 لاکھ کی ایک ایجنسی اور 3 ہزار سے لوگ ایم این اے بن رہے ہیں. نہیں وہ نہیں تھی. وہ میرے خیال میں صرف ایک باڑے کا ایم این اے 4000 سمتنگ سے بنا تھا اور باقی جو ہے ٹھیک ٹھاک ملتے ہیں سب کو. صرف جن ایجنسیوں میں آئی ڈی پیز تھے مگر ابھی تو 50% سے زیادہ آئی ڈی پیز واپس چلے. آپ کی ایجنسی میں کتنے آئی ڈی پیز ہیں؟ میرے ایجنسی میں الحمدللہ پورے فاٹا میں صرف میرا کانسٹیچوئنسی ہے جہاں سے ایک بھی آئی ڈی پیز نہیں. کرائم ریٹ کیا ہے آپ کے؟ میرا کرائم ریٹ جو ہے شاید دنیا میں کس ملک میں سب سے کم ہوگا. میں تو کہوں گا کہ میں نے کوشش کیا ہے عوام کو. میں نے شاہ جی جانے دیں, لوگوں کا دل کر پڑے گا آپ کی ایجنسی میں جانے کا. اتنا کم کرائم ریٹ نہ بتائیں. ہے تو علاقہ وہ ہمارے لوگ کہتے ہیں کہ ہے تو علاقہ غیر ہی نا, اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ یہ علاقہ غیر ہو اور کرائم ریٹ سب سے کم ہو. آپ کے میرے خیال میں میرے کانسٹیچوئنسی میں آپ کے اگر ایک چوکی میں جتنے کرائمز ہوں گے نا, پولیس اسٹیشن کا نہیں چوکی کا, اس سے کم ہوگا. اس کا وجہ بھی ہے کہ وہاں آؤٹ سائڈر نہیں ہے اور وہاں جو ان کو بڑے جو ہے نا, بڑوں کا بہت عام رول ہوتا ہے کہ بڑے وہاں کردار ادا کریں. میرے حال کرائم میں یس کرائم میں بڑے کردار. اچھا بارے ایک تاثر ہے کہ یہاں سے کوئی اغوا ہوا وہ علاقہ غیر جائے گا. علاقہ غیر کیوں کہتے ہیں آپ؟ علاقہ غیر غلط لفظ ہے, نہیں کہنا چاہیے, ہمارا حصہ ہے, ہمارا دل و جان ہے. لیکن کہتے ہیں گاڑی چوری ہوئی. میرے بہت سے دوستوں کی گاڑی, 3 دوستوں کی گاڑیاں چوری ہوئی راولپنڈی اسلام آباد میں. جب پولیس کے پاس گئے انہوں نے کہا جی اب وہ علاقہ غیر پہنچ چکی ہوگی. تو یہ ایسا کیوں ہوتا ہے جناب؟ یہ تو بتائیے کون لوگ ہیں وہ جو اس پورے ایریے سے, ہم نے سنا ہے گاڑیاں وہاں جاتی ہیں پھر وہاں سے فون آتے ہیں کہ بھائی 10 لاکھ کی گاڑی آ جاؤ 2 لاکھ دے کے لے جاؤ. یہ کون ہے؟ یہی چیز تو ہم رو رہے ہیں اور یہی چیز ہم روتے رہے ہیں کہ ہمیں اسی طرح مین سٹریم میں لائے جائے. جس نے بھی کسی برے کام کے اوپر پردہ ڈالنا ہوتا ہے نا, جس ادارے نے بھی, تو وہ کہتا ہے کہ یہ فاٹا سے پلان ہوا. اپنا ڈیوٹی پورا نہیں کرتا ہے. وہ عوام کے ٹیکس کے پیسوں کے اوپر ان کو وہ پلتا ہے. تو وہ فاٹا کے اندر کچھ تو ایسی لاقانونیت ہے نا کہ ہر طرف ایک خوف ہے. فاٹا کا نام ایک خوف ہے, فاٹا علاقہ غیر نہیں جانا. تو اسی لیے تو ہم کہتے ہیں کہ تاکہ وہ اب جو یہاں ذمہ وار ہے جس چیز کے متعلق اس کا ڈیوٹی لگایا جاتا ہے وہ اپنے ڈیوٹی کو پورا کرے. اتنا طاقتور ہے جیسے آپ کہہ رہے ہیں, تو پھر تو یہ جرائم نہیں ہونے چاہیے. نہیں وہ تو جرائم تو اس کے ساتھ نہیں ہے. جرائم تو تب نہیں ہونا چاہیے جب گورے کسی کو پوسٹ کرتے تھے. گورے تو اس کو پوسٹ کرتے تھے جو اس قسم کا پولیٹیکل ایجنٹ ہوتا. اس کو پولیٹیکل ایجنٹ بہت عزت والا الفاظ ہوتا تھا کہ وہ جو بالکل میرٹ پر ہوتا تھا. ابھی کیا جس کا اپروچ ہو, جو زیادہ پیسے دے تو وہ پوسٹ. کیا ریٹ کیا چل رہا ہے پولیٹیکل ایجنٹ؟ ابھی تو میں یہ کہوں گا کہ اگر میرا کوئی بیوروکریسی میں جاننے والا ہو اور وہ بننا چاہتا ہو تو ایمانداری سے بنے گا یا پیسے دے کے بنے گا؟ پیسے دے کے بنے گا تو ریٹ کیا چل رہا ہے؟ ابھی میں تو اتنا کہوں گا کہ یہ کریڈٹ میں نہیں لوں گا, مگر میں یہ اتنا ضرور کہوں گا کہ الحمدللہ ہمارے اس گروپ کی وجہ سے بہت فرق پڑا ہے پارلیمنٹیرین کہ اس گروپ کی بننے کی وجہ سے اور ہمارا اتحاد ہونے کی وجہ سے. ابھی اگر یہ چیز یہ ہوتا بھی ہے تو وہ اوپن بولی سے بات انڈر ٹیبل. پہلے اوپن بولی ہوا کرتی تھی تقریباً. پہلے کیا ریٹ چلتا رہا؟ وہ تو وہ کانسٹیچوئنسی کی وہ ایجنسی کے اوپر سب سے امپورٹنٹ میرا ایجنسی ہے. کیا ریٹ چلتا؟ اور یہ ساجد حسین توری کو جاب نے لیا تھا قرم ایجنسی, کیونکہ اس کے کانسٹیچوئنسی بھی ٹریڈ بہت ہوتا ہے افغانستان کو, اور سب سے زیادہ میرے کانسٹیچوئنسی سے ہوتا ہے. تو وہ تو ظاہر ہے کہ لوگ تو کہتے ہیں 70, 60, 50, مگر میں نے جو سنا ہے وہ 30 کروڑ تک سنا ہے کہ 30 کروڑ تک بھی لوگ وہاں لگے ہیں. اور میں یہ 30 کروڑ کس کو دے گے؟ اچھا میں یہ کہوں گا, یہ ذرا سمجھائیں نا, یہ 30 کروڑ کس کو دے کے لگتے ہیں؟ یہ تو ان کو پتا ہوگا جو دیتا ہوگا, مگر وہ جو نہیں جو آپ نے سنا ہے وہ کیا سنا ہے؟ کیا یہی سنا ہے, میں یہی بتانے لگا ہوں. جس طرح کراچی میں لوگوں کو پکڑا ہے, 2 پولیٹیکل ایجنٹ ہمارے فاٹا سے پکڑے جائے, وہ پورا بتا دے گا کس کو پیسہ جاتا تھا اور کون لیتا تھا. جو بھی اس میں ملوث ہوئے گا, یا یونیفارم والا ہوگا یا بغیر یونیفارم کا, سب نکل آئے گا. کوئی بھی پھر نہیں چھپے گا, اور سب کو کرنا بھی چاہیے. اگر کراچی والوں کے اوپر یہ مہربانی کیا ہے تو خدا کے لیے ہمارا خون
اور ہمارا گورنر سے آپ کی ناراضگی کیا ہے؟ سنا ہے بہت ناراض ہے وہ آپ سے، آپ اس سے کیا ناراضی ہے آپ دونوں؟ میرا تو ناراضگی صرف یہ ہے کہ میں عوام کی بات کرتا ہوں، اور گورنر صاحب بھی اچھے عوامی آدمی ہیں، ان کا بھی ایک عوامی بیک گراؤنڈ ہے۔ نہیں وہ تو صحیح ہے، مگر وہ جس سوچ سے آیا تھا، کس کہ سوچ سے آیا؟ اس سوچ سے آیا تھا کہ اسے پہلے جب گورنر کھپی کے لگتا تھا نا، تو وہ فاٹا کو سمجھتا تھا کہ یہ فاٹا کے عوام میرے غلام ہیں، اس کے اوپر میں جو بھی حکم کروں گا تو یہ مانے گا۔ تو گورنر صاحب 20 سال 15 سال پہلے والے سوچ سے آیا تھا۔ ابھی لوگوں میں اویئرنس آیا ہے، ابھی لوگ بول سکتے ہیں حق کے لیے، ابھی لوگ نکل آ سکتے ہیں۔ میں بتاؤں آپ کو، اس سے پہلے کبھی بھی گورنر ہاؤس کے سامنے مظاہرہ نہیں ہوا ہے، اور ابھی ہو، میرے کانسٹیٹیونسی سے لوگ آئے تھے، گورنر ہاؤس کے سامنے مظاہرہ ہوا، تو یہ ایک چینج ہے۔ تو پکڑے تو نہیں گئے نا وہ کون؟ جو مظاہرے کے لیے آئے تھے؟ نہیں پکڑے۔ تو یہ بھی تو ایک چینج ہے۔ یس، تو یہ کیوں ہوا؟ اس لیے ہوگا کہ اویئرنس آیا۔ اگر ان کو پتا تھا کہ اگر ہم ان کو پکڑتے تو یہ کل یہ ان کی جو بات ہے یہ روڈ پر چلا جائے گا، روڈ بلاک ہوگا اس سے۔ اگر روڈ بلاک ہوگا تو یہ آگے گلیوں میں یہ چیز چلا جائے گا، اور ہمارا جو پردہ ہے اور بھی ظاہر ہونا شروع ہو جائے گا۔ بہت شکریہ آپ کا، تھینک یو ویری مچ۔ پروگرام کا وقت ختم ہو گیا، آپ شریک گفتگو رہے۔ عزیز آپ نے گفتگو سنی، ضروری ہے کہ فاٹا کے معاملات حل ہوں، اور ظاہر ہے راتوں رات انقلاب تو نہیں آ سکتا، ارتقاء سے ہی معاملات حل ہوتے ہیں، اور جو چیزیں ان کے ساتھ گفتگو میں سامنے آئیں وہ یقیناً اس بات کی طرف اشارہ کر رہی ہیں کہ فاٹا کے معاملات میں ارتقاء آ رہا ہے، چیزیں قدرے دھیمی رفتار میں صحیح لیکن قدرے بہتر ہو رہی ہیں۔ فاٹا کو وہ سارے حقوق ملنے چاہیے جو پاکستان کے تمام لوگوں کو حاصل ہیں۔ یہ ایک الگ بات ہے کہ پاکستان کے لوگوں کو کتنے حقوق حاصل ہیں۔ اللہ حافظ۔